نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النبأ آیت نمبر 6، 7، 8 تجوید کے اعتبار سے پہلے پڑھتے ہیں۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، جیم جب بھی قاف تا با جیم دال قطب و جد مجموعہ ہے، جب بھی ساکن ہوں تو ان کو قلقلہ کیا جاتا ہے، جب بھی وقف کرنا ہو دو زبر والی تنوین کے اوپر تو اس کو الف مدہ بنا کر وقف کیا جاتا ہے۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، واو کے لیے شفتین پھر گول، اور اوتادا واو لین ہے تو اس کو او کی شکل میں پڑھیں گے، اوتادا نہیں کہیں گے۔ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ملا کر پڑھی تو تنوین کے بعد واو ہے تو تنوین کا واو کے اندر ادغام ہوگا۔ علیحدہ علیحدہ پڑھیں گے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، قاف کے اوپر قلقلہ، قطب و جد قاف ہے اور اس کا پر قلقلہ ہوگا، قاف تا کے اوپر پر قلقلہ اور با جیم دال کے اوپر پتلا، کیونکہ وہ پتلے حروف میں سے ہے۔ آگے چلتے ہیں جی علم صرف۔ علم صرف میں ہم نے یہ جانا کہ یہ جو ہے حمزہ استفہامی تقریری، دو قسم کے ہوتے ہیں، تقریری حمزہ استفہامی انکاری اور تقریری۔ لم یہ اس کو کہیں گے حرف جازم یا نفی، حرف جازم نفی۔ نجعل یہ جیم عین لام مادہ سے فعل مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ جعل یجعلو، یجعلو سے مرفوع صیغے میں نے آپ کو یاد کروائے ہوئے ہیں، یجعلو، تجعلو، تجعلو، اجعلو، نجعلو، تو یہ نجعلو جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ الارض یہ اسم ہوا منصوب، مہادن کیا ہے جی؟ فعال کے وزن پر میم ہا دال، فعال کے وزن پر اسم ہوا۔ واو عطف، جبال جیم با لام سے جمع مقصر۔ جمع مقصر وہ ہوتی ہے جس کا جبل میں ایک الف کا اضافہ ہوا تو جبال بنا تو جمع مقصر۔ اوتادا وطد، واو تا اور دال مادہ سے یہ بھی جمع مقصر۔ یاد رہے کہ وطد کان کے اس چھوٹے سے ابھار کو بھی وطد کہتے ہیں۔ واو حرف عطف، خلقنا خا لام اور قاف مادہ سے، خلق یخلق باب نون سے آئے گا، اور جعل یجعل یہ باب فاتح یفتح سے آئے گا۔ تو یہ خلق یخلق ہے تو خلق یہ ہمارا صیغہ ہے فعل ماضی کا، خلق خلقا خلقو، خلقت خلقنا، تو یہ بھی یہاں پہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، فعل ماضی ہے۔ قم ضمیر منصوب متصل، ازواج زوج کی جمع، جمع یہ بھی ہم کہیں گے جمع مکسر ہے۔ یہ ہوئی جی اختصار کے ساتھ ہمارے الفاظ جن کی ہم نے صرف بیان کر دی۔ آگے چلتے ہیں علم نحو کی طرف۔ جی آگے چلتے ہیں علم نحو کی جانب۔ علم نحو میں ہم نے کہا کہ یہ پہلا حمزہ حمزہ استفہامی تقریری ہے۔ حمزہ استفہامی تقریری اس حمزہ کو کہتے ہیں جس کی ڈیفینیشن آپ کو میں دوبارہ پڑھ کے سناتا ہوں، پہلے بھی سنائی ہوئی ہے۔ حمزہ استفہامی تقریری وہ حمزہ ہوتا ہے جس سے مخاطب سے ایسی بات کا
اقرار کرانا مظنون ہو، متکلم کا مظنون ہو کہ جو اس کے نزدیک صحیح ثابت ہو، یعنی مخاطب سے ایسی بات کا اقرار کرانا جو متکلم کا مظنون ہو اور اس کے نزدیک صحیح ثابت ہو۔ اچھا جی، مخاطب کون ہیں؟ بنی نوع انسان، اس وقت کے ڈائریکٹ مخاطب کفار ہیں اور بعد میں آنے والی ساری انسانیت جن کے لیے قرآن ہے۔ تو متکلم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، جمع متکلم کا صیغہ۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی بات سوالیہ انداز میں پیش کر رہا ہے، حالانکہ وہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ ایک جملہ لکھ دے، قد جعلنا الارض مہادا، تحقیق ہم نے یہ بنایا۔ تو یہ اس کی حکمت ہے یہاں پہ کہ اپنی نشانیاں دکھا کر اس وقت کے کفار جو نفی کر رہے تھے قیامت کی، ان کو اس کے اوپر یقین دلوانا چاہتا ہے کہ واقعی کوئی ایسی طاقت ہے جو ان پہاڑوں کو زمین کے اوپر اس طرح گاڑ سکتا ہے، وہ قیامت لانے کے اوپر بھی قادر ہے، دوبارہ مرنے کے بعد زندگی دینے پہ بھی قادر ہے، اور زندگی دے کر دوبارہ اس زندگی میں کیے ہوئے اعمال کا حساب کتاب رکھ کر جزا اور سزا دینے کے اوپر بھی قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ ساری نشانیاں ذکر کرنے کا مقصود جو ہے وہ یہ ہے۔ الم نجعلی، پھر ہم پچھلے لیکچر کی طرح دیکھیں گے کیا ہم اس کو فعل مضارع مجرور کہہ دیں کیونکہ لام کے نیچے کسرہ ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ فعل مضارع مجزوم ہی ہے۔ ہم اس کو کہیں گے یہ مضارع کیا ہے جی؟ مجزوم ہے۔ کیسے مجزوم ہے جی؟ اصل میں یہ تھا نجعلو، یجعلو، تجعلو، تجعلو، نجعلو، اس کے اوپر لم آیا، لم نے اس کو مجزوم کر دیا، یعنی لم جازم المضارع ہے تو لام کے اوپر پیش کو ہٹا کے اس نے جزم دی۔ پھر نجعل کے بعد الارض آیا، اس فتح کو تو ہم نے پڑھنا نہیں ہے کیونکہ حمزہ وصلی ہے تو یہ گئی، اس کے بعد کیا ہے؟ لام ساکن ہے، تو گویا دو ساکن اکٹھے ہو گئے، تو تجوید کے کلیے کے مطابق اس جزم کو ہٹا کے ہم نے اس کو کسرہ دے دی، تو یہ بن گیا الم نجعل الارض مہادا۔ یہ تو بات کلیئر ہوئی یہاں پہ۔ آگے ابھی ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کے اوپر کہ نجعل میں کیا ہے جی؟ کون سی ضمیر ہے؟ ہر فعل کے اندر ایک ضمیر چھپی ہوتی ہے، چاہے وہ بارز ہو چاہے وہ مستتر ہو، تو اس میں نحن ضمیر جو ہے نا وہ چھپی ہوئی ہے، اور وہ ہمیشہ مرفوع متصل ہوتی ہے، مرفوع متصل ہو کر یہاں پہ یہ فاعل بنے گی جی۔ 8 مرفوعات میں سے یہ فاعل بنی۔ فعل کیا ہے؟ جعل، لم نے نفی کر دی۔ پہلے کیا ہے؟ استفہامیہ معنی، کیا نہیں بنایا ہم نے۔ فاعل کون ہے؟ ہم، اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو ہم کہہ کے مخاطب کر رہا ہے۔ الارض، داد کے اوپر یہ اسم کیا ہے جی؟ یہ منصوب اسم ہے، منصوب، یہ بھی منصوب ہے۔ الجبال بھی منصوب ہے، اوتاد بھی منصوب ہے۔ اس کی یہ ظاہرہ، یہ ظاہر، یہ تنوین زبر والی، زبر، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا بھی منصوب ہے۔ فعل ماضی ہے، ماضی مبنی ہوتا ہے، کم ضمیر ہے، کون سی؟ منصوب متصل، اس کو جوڑتے ہیں آپس میں۔ ایک بات تو آپ یہ نوٹ کریں، الارض، جعل یجعل، یہاں پہ علماء لکھتے ہیں تسییر کے معنی میں ہے۔ سارا یسیرو ہم پڑھتے ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو ایک حالت سے دوسری حالت میں بدل دینا۔ دونوں رائے ہے کہ کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا نہیں بنایا؟ تو ایک ہے
کہ جعل یجعلو کو دو مفعول چاہیے ہوتے ہیں کہ نہیں بنایا ہم نے زمین کو، کیا بنایا جی؟ بچھونا. تو یہ مفعول اول منصوب ہو کر یہ مفعول اول اور یہ مہادن مفعول ثانی. دوسری رائے میں یہ مفعول بھی اور یہ اس کا حال. کیا نہیں بنایا ہم نے زمین کو بچھونا؟ تو زمین کا حال کیا بنا؟ بچھونے کی شکل میں. والجبال، اچھا الجبال اسم کا عطف اسم پر ہوتا ہے، فعل کا فعل پر اور حرف کا حرف پر. تو گویا ہم نے اس کا جو یہ واو عطف ہے نا، یہ مرکب عطفی، اس کا معطوف علیہ کون بنے گا؟ یہ معطوف علیہ اور یہ اس کا معطوف منصوب ہو کر یہ کیا بنے گا جی؟ یہ اور پہاڑ، یہ بھی مفعول بہی بنے گا. اور اس کا بھی یا تو یہ مفعول بہی ثانی یا حال. جبال کا حال کیا بنایا؟ اوتاد، اس کو میخوں کی شکل میں گاڑ دیا. یا الم نجعل الجبال اوتادا، کیا ہم نے نہیں بنایا پہاڑوں کو میخیں؟ ان کا حال میخیں. یا پہاڑوں کو کیا نہیں بنایا؟ پہاڑوں کو میخیں. یا مفعول بہی ثانی. دونوں شکلیں میں علماء لکھتے ہیں، مفعول بہی ثانی، یہ مفعول بہی اول، یا مفعول بہی اور یہ ہا. تو گویا یہ دو جو الارض مہادا والجبال اوتادا، یہ معطوف علیہ ہی ہے، یہ معطوف ہے، لکھ دیا میں نے، یہ معطوف اور یہ معطوف علیہ. تو گویا یہ مرکب عطفی مل کر اس نجعل کے مفعول بھی بنیں گے. آگے جی وخلقنا، کیا ہم الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقنا، اس خلقنا کو بھی ہم معطوف ثانی کہہ دیں اس معطوف علیہ کا؟ نہیں. ہم نے یہ پڑھا کہ اسم کا اسم کے اوپر، الارض کا الجبال کے اوپر عطف ہے، نہ کہ خلقنا. تو خلقنا اس کا معطوف نہیں بنے گا. معطوف کون بنے گا اس کا؟ یہ نجعل، معطوف علیہ. تو اس معطوف علیہ کا معطوف کیا ہے؟ یہ معطوف ہے. اس معطوف کے اندر ہر فعل کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے. تو یہ جو نا ضمیر ہے ہم نے کہا یہ مرفوع متصل ہے. مرفوع متصل ہو کر یہاں پہ کیا بنے گی؟ فاعل. کیسا فاعل؟ جس طرح، کس فعل کا؟ خلقہ کا. جس طرح نجعلو فعل مضارع میں نجعلو جمع متکلم کا صیغہ ہو کر نحنو فاعل ہے، اسی طرح خلقنا فعل ماضی کے اندر صرف دو چھپی ہوتی ہیں، ہوا اور ہیا، باقی بارز ہیں. تو یہاں پہ نا ضمیر جو ہے جمع متکلم کی وہ فاعل ہے، جس طرح وہاں پہ نحنو ہے. تو گویا اس سے مراد اللہ تعالیٰ ہی ہے. کیا ہم نے پیدا کیا، اصل میں الم نجعل کے اوپر جب عطف آتا ہے تو جملہ یہ بنے گا الم نجعل وخلقنا. تو یہ کیا بنا؟ یہ دونوں مل کر، یعنی لم جمع مضارع از اکول ٹو ماضی ہے. تو یہاں پہ بھی یہ ڈائریکٹ ماضی ہے. تو حرف سوال کے بعد وہ ماضی اور یہ ماضی. تو گویا اس کے اوپر آپس میں عطف ہے. خلقنا ہم نے پیدا کیا، کم تم کو. پھر یہاں پہ منصوب یہ جو ہے یہ مفعول بہی ہوا، فعل فاعل مفعول بہی. اور کیا ہم نے نہیں آپ کو پیدا کیا، تم سب کو پیدا کیا. آپ سے مراد تم سب کو نہیں پیدا کیا. کیا حال کیا ہے جی؟ ازواجا. یہاں پہ یا یہ حال ہے یا یہ مفعول بہی
یا ثانی. تو ازواجن کو مفعول بھی ثانی کہہ دیں یا حال کہہ دیں. تو گورا حال زیادہ مناسب ہے. تو ازواجن چونکہ زوج کی جمع ہے تو اس سے مذکر اور مونس مراد ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر سوالیہ انداز میں پوچھ رہا ہے جو کہ اس کے نزدیک متکلم یعنی اللہ کے نزدیک یہ صحیح ہے 100%, لیکن سوالیہ انداز میں تمہیں متنبع کر رہا ہے کہ سوچو, تدبر, تفکر کرو کہ کیا نہیں بنایا ہم نے, کیا نہیں پیدا کیا ہم نے تم کو جوڑا جوڑا, مرد اور عورت, تاکہ تمہاری آگے اولاد بڑھے یا دوسرا سکون حاصل کرو. مختلف آیات ہیں اس کے بارے میں. ایک آیت اس تفسیر میں لکھی ہوئی ہے, وہ میں پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا, لام کئی ہے یہاں پہ, لِتَسْكُنُوا تاکہ تم سکونت حاصل کرو, إِلَيْهَا ان کی طرف, وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً اور تمہارے درمیان پیار رکھ دیا, وَرَحْمَةً اور رحمت. یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں. اس کے اوپر آپ غور و فکر کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.